فاطمة الزهراء صلی اللہ یا فاطمة الزهراء. ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث سفینہ. سفینہ کہا جاتا ہے کشتی کو. اچھا ایک چھوٹی المصدق سے امام ابو عبداللہ محمد جن کو کہتے ہیں کہ الحاکم نیشاپوری، نیشاپور کے تھے، ایران کے تھے. زیادہ تر تقریباً علماء چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں سب ایران کے تھے، فارس تھے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، یہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے، اور انہوں نے پوری کی پوری کتاب لکھی جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 پہ یہ حدیث موجود جسے کہتے ہیں حدیث سفینہ. اسی یہ انہوں نے 393 ہجری میں کتاب لکھی ہے. 393. تو اب ہم چل رہے ہیں 1443 میں. تو اب آپ لگا لیجئے کہ اب سے یعنی کہتے ہیں کہ 1050 سال پہلے، تقریباً 150 سال پہلے بات پہنچ گئی. تو 150 سال پہلے کیونکہ 93 میں 393 میں لکھی تھی، 1443 چل رہا ہے، تو تقریباً یہ این تقریباً 150 سال پہلے کتاب لکھی ہے، اب کی کتاب نہیں. امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا. طبرانی، امام طبرانی بھی بہت بڑا نام ہے، 900 سال پہلے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے. تو ان کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ بھی بہت بڑا نام ہے حدیث کا، بہت بڑے محدث ہیں جن کو کہا جاتا تھا حافظ، یعنی ان کو بھی 1 لاکھ سے زیادہ احادیث حفظ تھیں. انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ رسول خدا نے اپنے آل کے لیے یہ حدیث فرمائی ہے. ابن اسیر نے بھی اپنی نہایہ میں حدیث کو لکھا. اب میں نے حوالے 3 دیے ہیں، اور 3 حوالے بھی بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کے دیے ہیں. میں تو سب نے حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث کو نقل فرمایا، تو منقول ہے کس سے؟ حضرت ابو ذر. تو سب نے کہا حضرت ابو ذر نے فرمایا. حضرت ابو ذر سے متعلق سن لیجئے کہ خود یہ طبرانی نے جملہ لکھا کہ حضرت ابو ذر نے مجمع دیکھا. تعارف میں کروا دوں، وہ خود اس حدیث سے پہلے فرماتے ہیں من عرفانی، جو مجھے پہچانتا ہے، فانا انا، تو میں ہوں. توجہ، کیوں؟ صحابہ کے بدلے میں کہہ رہے تھے نا، پابندیوں کے باوجود جناب بزرگ کی عادت بن گئی تھی، جہاں مجمع دیکھتے تھے نا، جہاں مجمع دیکھتے تھے تو فوراً کہتے تھے ایھا الناس، لوگو مجھ سے علی کے فضائل سن لو. کسی نے روک کے کہا پتہ نہیں ہے تمہیں حدیث بیان کرنے پہ پابندی ہے؟ کہا میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا جو حدیث نبوی کے خلاف ہو. حدیث نبوی کے خلاف پابندیاں میں نہیں مانتا. تو جہاں جناب بزرگ، اب جانتے نا کیا سزا ملی جناب بزرگ کو؟ ملک بدر کیا گیا، کبھی شام بھیجا گیا، کبھی ربضہ، یہ سب کچھ جناب بزرگ کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن جہاں پہ بھی جناب بزرگ مجمع دیکھتے تھے، نہیں ہے مجمع، جہاں وہ مجمع دیکھتے تھے، بھئی ہم مجلس کرتے ہیں تب پڑھتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ سنیں. مجمع دیکھتے فوراً کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے مجھے، جو نہیں جانتا بتا دوں انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں پیغمبر کا صحابی ابو ذر غفاری ہوں. بھئی آج کے بچے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. آپ تو سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. نہ جانے میں کسی میڈیم کا نام نہیں لوں گا، اتنے ہیں گنے بھی نہیں جا سکتے ممبر، اتنی تفصیل ہے، اتنی لمبی لسٹ ہے. ایجانے کے نام اب سے 20-30 سال پہلے جو بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اب ہمیں یہ ٹی وی پہ دیکھنا پڑتا تھا، چینل بھی اتنے نہیں تھے. ایک آدھا ٹی وی چینل ہوتا تھا، اگر خبر آ گئی نہیں تو پھر تصدیق ہی کرتے کرتے ہفتوں گزر جاتے تھے، خبر سچی بھی ہے یا نہیں. میڈیا تھا نہ، الیکٹرانک میڈیا تھا نہ، پرنٹ میڈیا تھا. انہوں نے کہا میڈیا ہو نہ ہو یہ زبان میڈیا، سننے والے کان. مجھ سے سنو، میں بتاتا ہوں علی کے فضائل کیا. تو جناب ابو ذر جہاں مجمع دیکھتے کہتے ایھا الناس، ہے لوگو انا ابو ذر صاحب رسول اللہ، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری. اچھا ایک حدیث سرور کائنات فرما گئے تھے حضرت ابو ذر کے لیے. توجہ، کچھ لوگ تو پہنچ گئے.
کچھ لوگ پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ. اور جب جناب امیر سے کسی نے کہا نا، جناب خود اعتراض سے جناب ابوذر پہ کیا کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے بیان کر دی، گواہ لائیے اس حدیث پہ. تو انہوں نے کہا بھئی گواہ لانے کی ضرورت ہی نہیں، جہاں تم پوچھ رہے ہو میں سے بہت سے لوگ وہاں تھے، پیغمبر نے کہا مجھ سے تھا، تنہائی میں نہیں کہا، مجھ سے تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر. کہا مسجد میں تھا تو سب بیٹھے تھے. جب سب بیٹھے تھے تو گواہ کی کیا ضرورت ہے، یہ سب سن رہے تھے. میں کہا بھئی گواہ کی کیا ضرورت ہے، یہ سب بیٹھے تھے. جناب ابوذر نے مجمع کو دیکھا، کہا یاد نہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا، نہ ہاں نہ نا. توجہ، میں کہتے تھے ہاں یاد ہے، یہ کہتے نہیں ہمیں یاد نہیں. جب کچھ نہیں بولے نا، جناب ابوذر نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. گواہ کیوں نہیں، کوئی گواہ کیوں نہیں بنتا، گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اچھا اب حاکم کو ایک اور موقع مل گیا، کہا ابوذر گواہ لاؤ نہیں تو میں کوڑے لگاؤں. تم جھوٹ بول رہے ہو. کہا نہ میری جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق، جو حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے. تو کہا کہ اچھا مجھے مہلت دو، میں ابھی گواہ لے کے آتا ہوں. تو کہاں گئے جناب ابوذر؟ اسی در پہ جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی. آئے اور آنے کے بعد دستک دی، جناب امیر نے دروازہ کھولا، کہا ابوذر کیا کام ہے؟ کہا مولا گواہی کی ضرورت ہے. کہا ابوذر آپ کو گواہی کی ضرورت ہو، علی نہ آئے؟ کہا چلو. فوراً جناب امیر امام بقر فوراً آ گئے مسجد. کہا میں گواہی دیتا ہوں جو ابوذر کہہ رہے ہیں سچ ہے. توجہ، ایک مرتبہ حکومت نے کہا، میری مجبوریاں سمجھ لیں، تو حکومت نے کہا کہ یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا، ابو ذر کی سن کے فیصلہ کر دیا. پیغمبر نے کہا ہے طرفین کی سنو، دونوں طرف کی سنو پھر فیصلہ دو. آپ نے صرف ابو ذر کی سنی فیصلہ دے دیا. کہا سنی میں نے، ابو ذر کی بھی نہیں ہے. نہیں ہے. توجہ فرمائی جان گیا. تو حکومت نے کہا کہ بھئی آپ نے ابو ذر کی سن کے فیصلہ دے دیا. کہا سنی میں نے، ابو ذر کی بھی. کہ پھر آپ نے فیصلہ کیسے دیا یا علی، جب اس کی بھی نہیں سنی میری بھی نہیں سنی، فیصلہ اس کے حق میں کہ میں گواہی دیتا ہوں ابو ذر سچا. کہ نہ میں نے تمہاری سنی نہ ابو ذر کی، بس میں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے. کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کہ صادق نبی نے فرمایا تھا لا ذلت القبر، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر. ہم اہل بیت کے باپ. میں نے حبیب خدا کی صادق نبی کی سچی حدیث کو سنا کہ کوئی اتنا سچا نہیں ہمارے محمد کے بعد جتنے کہ ابو ذر. جب حبیب خدا نے فرما دیا سب سے سچے ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں سچ ہے. بات پہنچ گئے. میں نے یہ ساری تمہید کی بات کی تاکہ جب میں پیش کر رہا ہوں کہ راوی کون ہے، لیکن سارے مسلمانوں میں بحث ہی راوی کی ہے. راوی کی ہے، حدیث کی نہیں، کیونکہ حدیث تو ہے ہی صادقین کی. وہ تو ہے ہی سچے، صادق نبی ہو، صادق امام ہو، صدیق امام ہو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ یہ سب کے سب سچے ہیں. جناب امیر صدیق اکبر، جناب فاطمہ الزہرا صدیقہ کبریٰ، تو یہ سب کے سب سچے ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے یہ تو سچے ہی ہیں، بیان کرنے والا سچا ہے یا نہیں. تو اب سب نے لکھا کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ میں نے یہاں تک اب بات کو پہنچایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. جناب ابو ذر فرماتے ہیں حبیب خدا نے فرمایا، مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے، الحدیث یہی ہے
مفہوم یہی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث سفینہ، کہ حبیب خدا نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، حدیث سفینہ اس لفظ سفینہ کی وجہ سے، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے۔ تو اب یہاں پہ حدیث نبوی یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے، سفینہ نوح کے مانند ہے۔ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ کشتی نوح کی خاصیت کیا تھی؟ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو بھی کشتی نوح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی نوح سے دور ہوا تخلف عنہا، جس نے مخالفت کی، تخلف کیا، دوری اختیار کی، اعراض کیا، غرقا، وہ غرق ہو گیا۔ اس کا توجہ سارے ملنے کی۔ اب حبیب خدا فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ کشتی نوح جو سوار ہوا نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ اب جو اہل بیت کے ساتھ مل جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو دور ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور اگر ہمیں غرق ہوتا نظر نہ آ رہا ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرو تاکہ جہنم میں غرق ہوتا دیکھو۔ یا فاطمة الزهراء صلی اللہ، یا فاطمة الزهراء صلی